اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے، اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے۔ ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دی۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکلیں آتی ہیں۔ اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں، یار میں ہی اکیلا پریشان ہوں۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں۔ شہرت جس کو ملی ہے نا، اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہے۔ زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے۔ آپ یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں، پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا، ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے ایک الگ سے دعا کروانی ہے۔ جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے، کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے۔ میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی، اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا۔ ان کو بیچاروں کو کینسر تھا۔ میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا، ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا۔ اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا۔ اندر گئے، دعا کی، اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، جیولرز ہیں، لیکن میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا، کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو، اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں۔ اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے، نہ ملے اتنی ساری لگژریز، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ پوچھو ان سے، کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا، ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں، کتنا تکلیف میں ہیں لوگ، اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری۔ صبر تو کریں، اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں۔ میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا، ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا، ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے، مت بتایا کرو دنیا والوں کو، صحیح بتاتا ہوں، مت بتایا کرو، اپنے غم مت بتایا کرو، ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا، ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ، بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، ہاں باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی پرابلم میں ہے۔ کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو؟ نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا میرے آقا سلامت رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے، میں ادھر عرض کروں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر آنسو بہاؤ، نہ بتاؤ دنیا والوں کو۔ ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی، برکت دینے والی ذات میرے رب کی، تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا۔ تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے۔ توجہ بیان کی طرف رکھیے گا۔ اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی۔ مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درہم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے، مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے، جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ، تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے۔ نہ کریں ایسا، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے، ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے، تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے،
کہ اپنے مال کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو، لیکن یہاں زکات دینے کے لیے تیار نہیں لوگ، لمسم نکال دیتے ہیں، کیلکولیٹ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکات پوری ادا نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں، اپنی زکات پوری ادا کر دیں، سارے زمیندار اپنی زکات پوری ادا کر دیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے ایک بار کیلکولیشن کی، ذرا سنیے گا۔ پاکستان زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، یو کین سرچ یور سیلف۔ آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون کون سی ہوئی ہیں، آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں، آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن، اتنے جناب کروڑ کے جی جو ہے وہ گندم ہوا، تو کاٹن ہوا، تو فروٹس ہوئے، تو شوگر ہوئی۔ پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے، تو جتنی فصل اگی 10% عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو، وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں، وہ غریبوں کا حق ہے، وہ زکات ہے زمین کی۔ اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں، پیسوں سے خریدتے ہیں، تو 5%۔ آپ بلیو کریں، میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں، اس کی مالیت کتنی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے۔ آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا۔ یہ خربوں روپے کہاں ہیں اگر ہم زکات دیتے تو؟ کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا، کتنے گھر خوشحال ہو جاتے۔ اچھا یہ تو صرف زمین کی زکات ہے، پراپرٹیز کی زکات اربوں خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں، مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا، اوئے ہوئے ہوئے زکات جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی، تو پھر بھاری لگتی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکات ہے نا، تو ٹینشن گائے کی ہے، شکر ادا کرو۔ اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر آج زکات بھاری پڑ گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے قارون کیوں دسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا عالم دین تھا، مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا، اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی، خزانے نہیں، صرف کیز آف دا ٹریجر، اتنا خزانہ تھا۔ مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا، اچھا اس زمانے پتہ زکات کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا، 1000 پہ 1۔ آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے۔ اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا، زکات کا انکار کیا، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکات دیں، بے شک کسی کو بھی دیں، جو حقدار ہے اس کو دیں، مگر زکات پوری دیں۔ پاکستان خوشحال ہو جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے، مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ اس کو بوجھ نہ بننے دینا۔ میں ایک دعا کرتا ہوں آج، اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا۔ اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے۔ اہو آمین۔ یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں۔ اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے، پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ آپ بہترین خرچ کرو نا، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اچھا جب بھی کیلکولیٹر، دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں، مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا۔ آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کروڑ روپے ہیں، 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے، یہ تو کم ہو گئے۔ آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے، اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے، آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے۔ یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے، ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے۔ کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو کم ہو، پیسے کم ہونے چاہیے تھے۔ نہیں جناب، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے۔ ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی۔ آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر تو لاک کر دو نا، پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں، جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کم نہیں ہوتا۔ یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا، نہیں۔ اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں، جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں، ایک تو زکات پوری دینی ہے،
اور انجوائے کر کے دینی ہے، خوش دلی سے دینی ہے، مزے لے کر دینی، یہ نہیں کہ دل پر بوجھ، یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی، نہیں یہ نہیں، دو اور انجوائے کرو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو۔ ایک واقعہ سن لیں، بات اور کلیریفائی ہو جائے گی۔ حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں، ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں، نتھنگ ایلس، 4 ایگز اونلی۔ کہا یہ چاروں ہی دے دو، ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں، چاروں دے دو، چاروں دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا، کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا، کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں۔ کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا، کتنے آئے؟ تو کہا کہ 30 آئے ہیں۔ کہا 30 کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 دیے تھے نا۔ اب ایمان، ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے، کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے، ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا۔ تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ، جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہ حضور بات یہ، جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے، ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا۔ یہ فارمولا آج یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے، بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر، وہاں نیت پہنچتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ نا یار، ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا، بہترین لباس، اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور۔ اب اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں، 2 کو کھلائیں، اچھا کھلائیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں، اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید لیں، 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید لیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے۔ اس کو ہم ایک غلطی کیا کرتے ہیں، فطرے کی، جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے، گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں، جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا، 100 دے دیا، 200 دے دیا، 300 دے دیا۔ ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی، مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے۔ غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں، مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھے، اچھا خرچ کرے نا۔ اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے، غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا، جس کو نوازا ہے رب نے۔ کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو، سب سے سستے جوتے نکال دو، میں نے عید پڑھنی ہے؟ بہترین چاہیے، اپنے لیے بہترین لینا ہے، اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے۔ خود غور کریں، خرچ کیجئے گا، دل سے کریں، اللہ اور نوازے گا۔ اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا، یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا، کسی کی افطاری اچھی کر دیں، کسی کی سحری اچھی کر دیں، کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا، اس میں میسج ہی یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ مگر آج حال یہ ہے، یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے، ان کی ویلتھ پتا ہوتی ہے مگر زکات پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں۔ میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں، ان زکات کو پوری دو یار۔ یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے، یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا، بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی۔ وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکات نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں۔ میں نے بانٹنا شروع کیا ہے، میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے، میں خود حیران ہوں۔ میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی، میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے، میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے۔ تو یہ ڈیوٹی ہے، بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں، توحید، روزہ، نماز، حج اور زکات۔ ہم زکات کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے، کوئی 5 لاکھ دیتا ہے، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، زکات کس کو جا رہی ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکات کا یہ مستحق ہے کہ نہیں، میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکات ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں، یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں۔ بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے،
लम सम अमाउंट दे देनी है, ये नहीं चलेगा। खुदारा याद रखिए, ज़कात पूरी कैलकुलेट करना भी आपकी जिम्मेदारी है और सही मुस्तहिक तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और आप बिलीव करें, जिस दिन आपने ये काम कर लिया, आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, आप अपने गम और अपनी परेशानियां दूर होते हुए देखेंगे। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूं, अल्लाह हमें दिल खोलकर अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर सबसे पहला हक आपकी ज़कात का वो हक है आपके अपने गरीब रिश्तेदारों का। अपने गरीब रिश्तेदारों को आप दीजिए ज़कात, क्योंकि जो अपने रिश्तेदारों को ज़कात देता है, सदका करता है, उसको डबल सवाब मिलता है, एक सदका देने का, एक सिला रहमी करने का। और फिर आपके गरीब रिश्तेदारों से बात ज़कात बच जाए तो फिर मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लाम कितने बड़े पैमाने पर दुनिया में काम कर रही है, तो अपनी ज़कात का अपना हिस्सा जो है उसमें जरूर अता फरमाएं। अल्लाह करीम हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितरों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसकी हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासिद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त वजीफा है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने से जां कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशराह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह तीन व ज़ैतून जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतर होते हैं। सूरह अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। सूरह कदर जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना बर्स और यरकान का इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। सूरह तकासुर को 300 बार पढ़ने से जल्द कर्ज अदा हो जाता है। कई लोग कहते हैं जनाब कर्ज बहुत है, चले कुरान का वजीफा ले लें, अलहाकुमुत तकासुर। ये जो सूरत है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज उतर जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए और सूरह कुरैश जान की हिफाजत के लिए बड़ी मुजर्रब है, बड़ा कमाल का वजीफा है। सूरह माऊन बड़ी मुश्किल के वक्त में पढ़ना बहुत मुफीद है। सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। कई बे औलाद भी वज़ाइफ मांग रहे होते हैं। सूरह काफिरून 1/4 कुरान के बराबर है। सूरह ज़िलज़ाल निस्फ कुरान के बराबर है। सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। और सूरह फलक और सूरह नास से जिन और शैतान और हासिदों के शर से हिफाजत रहती है। फिर क्यों ना हम कुरान से दोस्ती कर लें, क्यों ना कुरान को अपना विर्द बना लें। इस्तिग़फ़ार जहां गुनाहों की मुआफी है ना, वहां ये बहुत सारे मसाइल के हल की कुंजी भी है। आप अगर प्रॉब्लम में हैं, रोजी के मसाइल हैं, औलाद नहीं हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, एक वाकया सुनिए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला बहुत बड़े बुजुर्ग, एक शख्स आया आकर कहता हूँ कहत की पोजीशन आ गई है, बारिश नहीं हो रही, दुआ फरमाए को वजीफा अता फरमाए। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। वो चला गया। अच्छा एक बुजुर्ग बैठे थे उनके पास, हज़रत रबी बिन सबीह रहमतुल्लाह, वो देख रहे थे। दूसरा बंदा आया, कहता हुजूर तंग दस्ती है, कारोबार में डाउन है, रिस्क में तंगी है, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। फिर तीसरा शख्स आया, कहता हुजूर औलाद नहीं हो रही है, उसूल औलाद के लिए वजीफा लेना है, फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। चौथा बंदा आया, वो कहता है कि हुजूर मेरे बाग में फसलों में पैदावार की कमी है, फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। हजरत रबी बिन सबी कहते हैं हुजूर पहला बंदा अलग प्रॉब्लम लेकर आया, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, चारों को एक ही वजीफा इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार। आए हाय बड़ों की बड़ी बातें हैं। कुरान मैं भी पढ़ता हूं, कुरान आप भी पढ़ते हैं, मगर देखो अल्लाह वाले कैसे पढ़ते हैं। क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने। आप फरमाते हैं सूरह नूह 12:29 आयत नंबर 10 से 12 की आपने तिलावत फरमाई। अब जरा कुरान सुनिएगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا, اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا, کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا, اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا, اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں, اولاد بھی عطا ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے. اس چیز سے, استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے, مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے. اچھا, پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, اور استغفر اللہ, کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, وہ رب جو بہت عظیم ہے, اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں, مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے. رنج و غم مٹانے والے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. سبحان اللہ. نام حضرت پہ لاکھ بار درود, نام حضرت پر لاکھ بار درود, بے عدد اور بے شمار درود. ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے, دم بدم اور بار بار درود. مومنو آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود. جو محب نبی ہے اے کافی, جو محب نبی ہے اے کافی, چاہیے اس کو بار بار درود. ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے, انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود پاک. آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے. اور انعام اتنا بڑا, میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں, اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے, بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے, 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1,00,000 روپے ملیں گے. سبحان اللہ. اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے. ہر درود پر 10 رحمتیں. آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی. اللہ نہ چاہے جس پر رحمت, کون رحمت لے سکتا, مگر درود پاک سبحان اللہ ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے, ہمارے بچوں کی, ہمارے کاروبار کی, ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے. ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں, واپس بھی خیر سے آئیں. تو سبحان اللہ مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گی. تو گھر سے نکلے تو درود پڑھیں, سفر میں درود پڑھیں, بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں, تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں درود پاک ایک نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم درود پڑھتے بعضوں کا سمجھتے ہیں ایک نیکی کمالی، یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی۔ درود کی برکت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ تیسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے، یہ چوتھی نیکی۔ درود پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا ذکر ہے، یہ پانچویں نیکی۔ اور درود پاک میں نیکوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، یہ چھٹی نیکی ہے۔ ہائے ہائے، نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے اگر بندہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا، ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا، کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا، سزائے موت ہو گئی تھی، میں نے اس کو فارغ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کا حکم دے دیا، اس کو مار دیا، کہا کہ موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا، کمال کا یقین تھا، اللہ وحدہ لا شریک پر ایسا یقین، سبحان اللہ۔ اب جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اچھا وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی، ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے، ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی، اور ایسی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا، جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا۔ دیکھیں آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا، سزا سنا بھی دی گئی ہو، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ضمانت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا، کوئی سزا معاف ہو جائے گی، کوئی عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی۔ سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں، مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی، تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اپنی طرف سے اچھال دیا گیا۔ تو جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں۔ تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے، اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے۔ اب یقین کے لیول تو دیکھے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے، اس نے دیکھا ہے، اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر وہ راضی تو میں بھی راضی۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں، اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے۔ یہ کیسا یقین تھا، مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا، ذرا سمجھیے گا بات کو، اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں۔ مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے؟
آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا. عقل بھی کہتی ہے, سائنس بھی کہتی ہے, تجربہ بھی کہتا ہے, جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلی جاتی ہے. مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا, یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے, باغ بن جاتی ہے. اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد, ایسا نہیں فوراً, کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی. حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے. نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے. وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا, اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی بیکا نہیں کیا. حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے. تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے. مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ کی نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا. اللہ اکبر. اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو ہے نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے, یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے. تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, آگ جل رہی ہے. تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا. جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا, اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا. یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا, مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یقین, بلیف, اللہ پر بھروسہ. اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاں, شاعر مشرق کہتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, there is only one condition, ایمان وہ چاہیے, یقین وہ چاہیے. اگر آج بھی ہو کیسا ایمان؟ ابراہیم سا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی, آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ بھروسہ کہاں ہے, وہ یقین کہاں ہے اللہ پر؟ ڈگمگا گئے ہم لوگ, ہمارے یقین اور بھروسے ہل گئے ہیں. اللہ اکبر. آئیے ایک اور واقعہ سنتے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا. بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے. آپ کے دور میں آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو. تابعی, سبحان اللہ. وہ تابعی بزرگ تھے, یمن میں رہتے تھے. آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی. اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل, میرے آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, سچے نبی ہیں, وہ میرے آقا ہیں, میں ان پر ایمان رکھتا ہوں. تو پھر وہ کہتا اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو, یعنی سنا ہی نہیں اس کی بات, سنی انسنی کر دی. اسود انسی کو بڑا غصہ آیا, اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی. ابو مسلم رحمت اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے, حکم دے دیا. آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا, آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا. سبحان اللہ. جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا, گلزار کیا تھا, ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کے لیے بھی وہ آگ سلامتی والی ہو گئی. بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے. اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت, اب یہ لوگوں کو پتا چل جائے گا تو میری تو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا. تو ان کو آزاد بھی کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے آپ چلے جائیں. تو آپ کو یمن سے نکال دیا. آپ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں, غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا,
निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। बात यकीन की है, बात ऐसे किसको कहते हैं, ईमान की है। आज तो प्रॉब्लम ये, आज हमें कोई सवाल कर दे हम टेंशन में आ जाते हैं कि वाकई इस बात की दलील क्या। अपने ईमान के बारे में लोग तसज्जुब के शिकार हो जाते हैं। अल्लाह एक है, अल्लाह वाकई मौजूद है, अल्लाह कहाँ है, मादअल्लाह, ऐसे ऐसे सवाल लोग कर देते हैं। और चूंकि मुताला होता नहीं है, उलमा की सोहबत है नहीं, आप समझिए बात को। इस वक्त जो माहौल है, अपने अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की फिक्र करने का दौर है। हमें पता होना चाहिए हमारा ईमान क्या है, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, फरिश्तों के बारे में, कयामत के बारे में, जन्नत दोज़ख, हम क्या ईमान रखते हैं और इसकी डिटेल क्या है? मुसलमानों को इस्लाम के बारे में पता ही कुछ नहीं है। और अच्छा, जिन्होंने ईमान पर हमला करना है उनको सब पता है, उनको पता है इनको कैसे बहकाना है, उनको पता है इनके दिल में शक की पिन कैसे चुभोनी है। तो खुदारा ये बात समझिए कि इस वक्त बाकायदा ऐसे लोग, ऐसे इदारे काम कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का ईमान छीन लिया जाए, इनको अपने रब से ही जनाब यकीन खत्म कर दिया जाए, इस्लाम से ही इनको हिला दिया जाए, मगर फिक्र ही किसी को नहीं है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने 100 साल पहले ये बात कही थी। बताओ वो 100 साल पहले के मामला थे, अब और कितने खतरनाक हो गए। आपने लिखा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। उन्होंने समझाया था कि चोर रखवाले बन गए हैं, आपको इस्लाम के लिबादे में इस्लाम की बात करने आएंगे और ईमान लूट के चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। क्या मुहावरा इस्तेमाल किया है, आंख में जब काजल लगा हुआ तो कौन निकाल सकता है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये दौर गफलत की नींद सोने का नहीं है। हमारे बच्चों को कितना पता है इस्लाम के बारे में, खुद हमें कितना मालूम है। लेकिन यकीन बुजुर्गों का कैसा था कि जनाब उनको आग में डाल दिया जाता था, वो आग बाग बन जाती थी। यकीनन आज के दौर में ये टेस्ट नहीं करेंगे हम। अब ये भी ना हो कि जनाब कोई कहे चलो जनाब इस्लाम यकीन जो है मेरा, इस्लाम हक पर है कि नहीं, आग में जाता हूं, आग नहीं जलाएगी मुझे। पहला ऐसे यकीन भी तो लाए ना। ये इम्तिहान और टेस्ट करना हमारा काम नहीं, ये अल्लाह वालों का अंदाज होता था। बड़ी खूबसूरत बात समझिएगा कि हमें किस तरह अल्लाह पर भरोसा रखना है। एक शख्स ने हज़रत ईसा से कहा, आप अल्लाह पर कामिल भरोसा करते हैं? कहा बिल्कुल करता हूं। कहा फिर पहाड़ से कूद जाए, अल्लाह ने बचाना होगा तो तुम्हें बचा लेगा। आपका रब बचाता है कि नहीं बचाता देखते हैं। क्या खूबसूरत जवाब दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आप फरमाते हैं अल्लाह पर भरोसा जरूर रखता हूं मगर अल्लाह का इम्तिहान नहीं लेता हूं। तो ये भी बात समझने वाली है। इस तरह के टेस्ट नहीं लिए जाते अपने आप पर, मगर इन वाकयात से सीखना क्या है कि यकीन कैसा होना चाहिए, रब के फैसलों पर इत्मीनान कैसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह। इन्हीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक और वाकया है ना। एक काफिला था, 3 अफराद हैं, बल्कि इसमें सुभान अल्लाह 4 अफराद हैं। हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, बीबी हाजरा और चौथे कौन थे, हजरत जिब्राइल। हजरत जिब्राइल रास्ता बता रहे हैं, ये पूरा काफिला पीछे पीछे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हजरत जिब्राइल से हजरत इब्राहिम को इतना शौक था, पूछते हैं जिब्राइल हमारी मंजिल आ गई? कहते नहीं, भी और आगे है। हमारी मंजिल आ गई? कहते भी और आगे। लको दक सहरा में एक टीले पर जाकर, कौन सी जगह थी जहां आज मक्का आबाद है? कुछ भी नहीं था, काबा भी नहीं था। उसी टीले वाली जगह पर बाद में काबा बनाया गया। बिल्कुल सहरा है, न पानी है, न खाना है। हजरत जिब्राइल ने बताया, ए इब्राहिम तुम्हारा मकाम आ गया है। हजरत इब्राहिम की इताअत देखें कि वो बेटा जो 99 साल की उम्र में दुआओं के बाद मिला है। हजरत इस्माइल आपको 99 साल दुआ करते करते गुजर गए, फिर मिले थे, मगर हुक्म क्या था कि अपने बेटे को, अपनी जौजा को वहां छोड़ आओ। हजरत इब्राहिम अपनी जौजा को, अपने बेटे को जब छोड़कर जाते, थोड़े से खजूरे हैं, पानी है, तो बीबी हाजरा क्या कहती हैं? 3 बार कहा कि इब्राहिम किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं, किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम ने जवाब नहीं दिया। तो आखिर में कहती अल्लाह अमरा का बिहादा, ए अल्लाह के नबी, के अल्लाह पाक ने आपको उसका हुक्म दिया है? आपने कहा मुझे रब ने हुक्म दिया है। अब यकीन देखें उस खातून का, उस माँ का यकीन देखें जिसका छोटा बच्चा साथ है, दूध पीता बच्चा साथ है, ना कोई इंसान ना परिंदा। मगर जब हजरत इब्राहिम ने कहा ना कि हाँ रब का हुक्म है, तो क्या कहा? ए अल्लाह पाक के नबी, अगर ये अल्लाह पाक का हुक्म है तो फिर आप खैर से जाएं, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। रब का हुक्म है ना, फिर खाना भी उसी ने देना है, पानी भी उसने देना है, हमारी हिफाजत भी उसी ने करनी है। आए हाय, यकीन कैसा था
کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے. اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے. اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے, رات سے دن کو بناتا ہے. اللہ پاک وہ ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے. اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا, پانی بھی اسی کی نعمت ہے, وہی عطا فرمانے والا ہے. ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا, رزق دینے والا تو موجود ہے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا, کہا آپ خیر سے جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا خوبصورت شعر ہے نا. یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کیا ترجمہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے. یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے. کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی. آخرکار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء, اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا. ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا, مویشی بھی پیاسے, لوگ بھی پیاسے, کنویں بھی سوکھ گئے تھے. اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے, ارے اللہ کے بندے, سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی, تم چھتری لے کر آئے ہو. تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں, اس رب نے بارش تو دینی ہے, واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا. اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے, وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے. فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر, اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے. غور کیجئے, یہ یقین لے آؤ واپس, زندگی میں موج آ جائے گا. زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے, اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے, آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے, نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیسا یقین تھا. ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے. اس زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے. اتنا زبردست رف سی ہو گیا, طوفان آ گیا, لوگ ڈر گئے, کلمے پڑھنے لگے, یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لیے کہ چلو کفن پہن لے, ڈوبنے والا ہے جہاز. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے آپ نے بھی والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایسا ہی ہوا, جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا, سب خیر سے پہنچ گیا. تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کمرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے, جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, کو کشتی نہیں ڈوبے گی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا, وہ یقین تھا. ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی, پڑھ لیتے ہیں. یہ والی چیز نکال دیں. وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ نہیں ہو رہا, تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ. تعویذ پہنتے وقت بھی خیال ہی ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں, پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہو تو کچھ نہیں ہونا. وظیفہ پڑھ رہے اور کہہ رہے پتہ نہیں ہوتا. پہلے یقین لائیں. اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں, یہ صرف اب یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں, آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی, کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین, ول پاور. بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو, ہو جائے گا. اب کر لو گے, بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں, میں کر لوں گا انشاءاللہ, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, ٹرائی کر لیتا ہوں, پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا. اندر حوصلہ تو لائیں نا, یقین تو لائیں. اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب ذرا سنیے گا, امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے رسالے میں لکھا کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا, تو وہاں